حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا ولا تحزنوا صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، محبان اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان پر جو عشرہ مجالس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج یہ اس کی 7ویں مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مستقل اس موضوع پر مختلف ڈائمنشنز کو ٹچ کیا جا رہا ہے اور آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں۔ کل تک کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دنیا عالم میں، تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ جو خون بہا ہے، سب سے زیادہ جس بات پر ظلم ایک دوسرے پر کیا گیا اور کشت خون جاری ہوا، وہ عقائد کا اختلاف ہے۔ یعنی انسان میں عقائد کو لے کر جو صبر اور تحمل نہیں پایا جاتا اور اکراہ کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر، کمپلشن کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر عقائد کو زبردستی تھوپا جاتا ہے یا زبردستی منوایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت ظلم ہوا۔ اگر ہم کسی عقیدے کو مانتے ہیں، بعض عقائد پر ہم باقی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی بغیر چوں اور چرا کے اس کو قبول کر لیں، مان لیں اور ہمارے ہم عقائد ہو جائیں، ہم عقیدہ ہو جائیں، اعتقاد کی منزل میں ہمارے ساتھ چلے آئیں، اسی ناؤ پر سوار ہوں کہ جس پر ہم سوار ہیں۔ اور اگر وہ سوار نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم انہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہم انہیں قتل کریں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کریں گے۔ طول تاریخ میں مختلف واقعات ہیں اور پوری تاریخ انسانیت خون کی جو ہے وہ تاریخ بنی ہوئی ہے کہ جہاں ذرا ذرا سی بات پر، عقائد کے اختلاف میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، بستیوں کو اجاڑ دیا گیا۔ اور آج بھی جسے ہم ظاہری طور پر بڑی متمدن دنیا کہتے ہیں، پوسٹ ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، بڑی ترقی کا پیرابولا یہاں بن چکا ہے، سویلائزیشن جو ہے اس کا ہال مارک ہے یہ سینچری، اس کے باوجود کیا اس دنیا میں عقائد کے اختلاف پر، اسکول آف تھاٹس کے اختلافات پر ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ افغانستان میں مسلسل کیا ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے،
اور دنیا کے ملکوں میں کہ جہاں پر ظلم اور استبداد اور تشدد اس بنیاد پر ہے کہ ایک عقیدہ ہے یا کچھ عقائد ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ مانو، اور اگر نہیں مانا تو ہم گلا کاٹ دیں گے، نہیں مانا تو ہم بستیاں اجاڑ دیں گے، نہیں مانا تو ہم بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے، نہیں مانا تو تمہارا قتل کر دیں گے، مرڈر کر دیں گے، اسیسینیٹ کر دیں گے۔ یعنی چن چن کے مارا جا رہا ہے، کیونکہ ایک فرقہ آپ کے عقائد کو درست نہیں سمجھتا، یا اس کا اپنا نظریہ ہے، اس کے اپنے نظریات ہیں، اپنے اعتقادات ہیں، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے عقائد پر باقی رہے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں، افغانستان میں، یا بحرین میں، یا افریقہ میں، یا پارا چنار میں پاکستان کے، یا مختلف اور جگہوں پر، خود اسی افغانستان میں، یہ خود سیریا میں، عراق میں، یہ آئسس نے، طالبان نے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ شیعوں کا قتل کر رہے ہیں، یہ محبان اہل بیت کو مار دیتے ہیں، یہ محبان اہل بیت کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی ان کو رافضی کہتے ہیں، کبھی ان کو مجوسی کہتے ہیں، کبھی ان کو مشرک کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ایک شیعہ مارو تو جنت واجب ہو جائے گی، اور نسلوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، آپ تک خبر آ جاتی ہے، ورنہ بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ میں بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، نسلوں کو اجاڑ دیا گیا ہے، اتنا مارا گیا ہے، اتنا قتل کیا گیا ہے کہ ائمہ نے جو ہے وہ خواب دکھا دکھا کر اور حکم دے دے کر ایران بھیجا، اور ایران سے ہندوستان اور ادھر کے علاقوں میں جو ہے وہ سادات کو منتقل کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو کہا ہے کہ ہجرت کر جاؤ۔ یعنی یہی عقائد کا تو اختلاف ہے بھئی، آپ کا جو مکتب فکر ہے، آپ جس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں فالو کر رہے ہیں، ہمارے پاس اپنے اصول ہیں، عقائد ہیں، ہم نے ان کو ہم نے جو ہے اہل بیت سے اصول لیے ہیں، ہم نے اہل بیت سے فروع لیے ہیں، ہم نے اہل بیت سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شریعت لی ہے، احادیث لی ہے، روایات لی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو یہ گوارا نہیں ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے رنگ میں ڈھل جائیں، آپ جیسے ہو جائیں، جو آپ کہیں اس پر آمنا صدقنا کہہ دیں، ورنہ آپ ہم کو ماریں گے، آپ ہم کو قتل کریں گے، آپ ہمارے جلوسوں پر بمباری کریں گے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں گے، ہماری بیوی بچوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ کیا کچھ دنیا نے نہیں کیا ہے اسی اختلاف کی بنیاد پر؟ اور جہاں سے کل میں نے ایک بات جو تشنا رہ گئی تھی، وہ اس کو آگے بڑھا کر میں نئی باتوں کا اضافہ کروں کہ یہ تمہیداً یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ دیکھیے کہ پوری کل آپ کے سامنے دہرائی تاریخ بنی امیہ اور تاریخ بنو عباس کے کس کس طریقے سے شیعوں کو قتل کیا ہے، یعنی اور جن کو قتل کیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ربنا اللہ کہا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کہا، جنہوں نے علی ولی اللہ کہا، اور جنہوں نے اولاد علی میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت اور امامت کا اقرار کیا، پھر ان تمام عقائد پر ثم استقاموا، اور انہوں نے استقامت دکھائی، لمحہ بھر کے لیے بھی ہٹے نہیں ہے، چاہے گردنیں کاٹ دی جائیں، چاہے بیوی بچوں کو قتل کر دیا جائے، چاہے گھروں کو آگ لگا دیا جائے، چاہے بستیوں کو ویران کر دیا جائے، مگر یہ جادہ حق سے ہٹے نہیں۔ دامن اہل بیت کو جب پکڑ لیا تو پھر اسے چھوڑا نہیں، چاہے کتنے مصائب کیوں نہ آ جائیں۔ کل ایک گوشہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی تبلیغ کے شروع کے دور میں جب بہت کم مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، جو پسماندہ طبقہ ہے، جو کچلا ہوا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، ڈاؤن ٹراڈن کمیونٹی ہے، یہ آپ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد 13 سال کی زندگی میں مکے والوں نے کتنے ظلم کیے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے عقائد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان کا اکنامک امبارگو ان پر لگایا جا رہا ہے، زندگی کو ضیق کر کے رکھ دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ ہم ایک کویسچن پوچھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ آیت قرآن کی ہے، کہا جا رہا ہے کہ مارو ان کافروں کو، قتل کر دو جہاں پاؤ ان کو، ان کے خلاف تلوار اٹھا لو، ان کے خلاف جہاد کرو، ان کو بخشنا نہیں، ان کا ایک بھی جو ہے وہ بچنے نہ پائے۔ اس طرح کی آپ متفرق آیات کو آئسولیٹ کر کے لے آتے ہیں، ان کے ریفرنس اور کانٹیکسٹ کو چھپا لیتے ہیں، ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو چھپا لیتے ہیں، اس زمانے کے حالات کو چھپا لیتے ہیں جن کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ ان مشرکین مکہ اور کفار مکہ
مکہ کی سیرت آپ نہیں پیش کرتے ہیں، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے، ان کے مظالم، ان کا تشدد، ان کا آپریشن آپ چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ آیت ہے، قرآن جو ہے وہ ٹیرورزم کو بڑھاوا دیتا ہے، قرآن آپریسو نیچر رکھتا ہے، قرآن جو ہے وہ جنگجوئی سکھاتا ہے، قرآن جو ہے وہ قتل و غارت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا بہتان ہے قرآن پر، یہ کتنی بڑی خیانت ہے، یہ علمی دنیا کی کتنی بڑی خیانت ہے کہ آپ نے اس آیت کو اکیلا کر کے، آئسولیٹ کر کے ایک الگ طریقے سے پیش کر دیا، اس کے آگے پیچھے کی آیات نہیں دکھائیں، ان کا پرسپیکٹیو نہیں دکھایا، شان نزول نہیں دکھایا، ان کی تفسیر نہیں پیش کی، حالات اس زمانے کے نہیں پیش کیے، تو صرف ایک آیت اٹھا کے آپ نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں اسی کا جواب دے رہا جو بات رہ گئی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو 13 برس مکے میں سکون سے نہیں رہنے دیا گیا۔ ایک بات میرا محترم مجمع، یہ سامعین، یہ ناظرین نوٹ کریں گے، اور جہاں جہاں تک یہ مجلس جا رہی ہے، 13 سال کی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو اصحاب ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے کبھی کسی سے جنگ نہیں کی ہے، کوئی جنگ 13 سال کے اندر نہیں ہوئی ہے، حکم جہاد ہی نہیں آیا ہے، حکم قتال ہی نہیں آیا ہے، یہ سب مدینے میں آیا ہے۔ 13 سال میں کچھ نہیں ہوا ہے، یعنی ادھر سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا ہے، کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے، کوئی ڈیفینسو پالیسی استعمال نہیں ہوئی ہے تلوار کے ذریعے یا قتال کے ذریعے۔ اس کے باوجود بھی یہ دیکھیے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ آپ کا مسلمانوں نے کیا بگاڑا تھا؟ کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا بگاڑا کیا تھا؟ اگر آپ 313 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اگر آپ ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کو مان کر ان کی پرستش کر رہے تھے، اور آپ اگر اللہ کے بتائے ہوئے لائے ہوئے دین کو نہیں قبول کر رہے تھے، رسول خدا نے جو آئین اور جو زندگی جینے کا طریقہ، جو پروگرام آف لائف جسے اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، وہ نہیں آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ اسے نہیں قبول کر رہے تھے، آپ ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے اپنی جاہلیت پر، اپنی اگنورنس پر، اپنی بت پرستی پر، اپنے شرک پر، اپنے کفر پر، اپنے مظالم پر، اپنی بوسیدہ اور برباد رسموں پر جو خلاف انسانیت تھیں، جو خلاف شرف انسانیت تھیں، کہ آپ زندہ لڑکی کو گاڑ دیا کرتے تھے، آپ ایک ذرا سی بات پر، ایک اونٹ کی رسی پر 40 سال قتال کیا کرتے تھے، آپ جھک کے کوڑا نہیں اٹھاتے تھے کہ ہم کو جھکنا پڑ جائے گا، آپ عورتوں کو ذلیل اور پیر کی جوتی سے بدتر سمجھتے تھے، آپ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، آپ ڈاکو تھے، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، دنیا کی بربادیاں اور بربریت آپ کے اندر تھی، اور کوئی آپ کی اگر اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، کوئی آپ کو آدمی سے انسان بنانا چاہ رہا تھا، کوئی آپ کو نور کی طرف لانا چاہ رہا تھا، کوئی آپ کو شرف عطا کرنا چاہ رہا تھا، کوئی آپ کو آپ کی منزلت سے روشناس کرانا چاہ رہا تھا، کوئی آپ کو علم دینا چاہ رہا تھا، کوئی آپ کے سماج کو پروگریسو، بہترین اسپریچول معاشرہ بنانا چاہ رہا تھا، تو آپ اس کے خلاف تلوار لے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ کا نقصان کیا ہوا؟ اگر یہ چند مسلمان اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، ایک اللہ کی پرستش کر رہے تھے، وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کر رہے تھے، قرآن مجید کی آیات کو سن کر اس پر عمل کر رہے تھے اور اپنے دین پر چل رہے، تو آپ کا کیا نقصان ہو رہا تھا؟ آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ بس یہیں سے راز سمجھ لیں تمام مؤمنین اور دنیا سمجھ لے کہ جب آپ ربنا اللہ کہیں گے، جب آپ محمد الرسول اللہ کہیں گے، جب آپ علی ولی اللہ کہیں گے، جب آپ ائمہ معصومین کی ولایت اور امامت کا اقرار کریں گے، جب آپ مذہب اہل بیت کو فالو کریں گے، تو دنیا آپ کی دشمن نظر آئے گی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ حق کی علم برداری کر کے اور حق کا دامن پکڑ کے اور حق پر چل کے تمام باطل کو ایکسپوز کرنے لگیں، ان کو نقصان دینے لگے۔ نقصان کیا ہو رہا تھا؟ کہ لوگ حق کی طرف آ رہے تھے، جو کچلا ہوا طبقہ تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم کو کچلا پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہم کو ذلیل پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہم کو ڈاؤن ٹراڈن بنایا گیا ہے، ہم کو ذلیل بنایا گیا ہے، ہم کو پور اور غریب اور بھوکا رکھا جاتا ہے، ورنہ ہمارے اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو پوٹینشیل دیا ہے کہ ہم
جو ہے وہ کسب معاش کے لیے جائیں۔ ہمارے اللہ نے ہم کو ایکوالٹی عطا کی ہے، جسٹس عطا کیا ہے، ہم کو تمام حقوق عطا کیے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ کہ جو ان کو غریب بنائے ہوئے تھے، غلام بنائے ہوئے تھے، پستی میں رکھے ہوئے تھے، ان کو ذلیل کر رہے تھے، ان کا قتل کر رہے تھے، ان کو ایکسپلوئٹ کر رہے تھے، اس دین حق نے آ کے ان کے ایکسپلوئٹیشن کو ایکسپوز کیا، ان کے شرک و کفر کو ایکسپوز کیا، ان کے چہروں پہ پڑی ہوئی ماسک کو نوچ کے پھینک دیا اور ان کے مکروہ چہروں کو دکھانا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ دشمن ہو گئے کہ ہم تو ایسا اب نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی جب آپ ربنا اللہ کہیں گے، اس پر ڈٹ جائیں گے، تو باطل طاقتیں، طاغوتی طاقتیں آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گی۔ بس آپ کا امتحان یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں، جب اللہ کو مان لیا اللہ، جب رسول اللہ کو رسول اللہ مان لیا، جب ان کے لائے ہوئے دین کو اپنا لیا، اس کا اقرار کر لیا، اس پر عمل کرنے لگے، جب احادیان برحق کو مان لیا، تو اب بس انہی کی ولایت پر، اللہ کی توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر ڈٹے رہنا ہے اور پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آنے پائے۔ یہی ہمارا کمال کہلائے گا کہ ہم نے یورش اور مصائب اور مصیبت اور نامساعد حالات کے اندر بھی پائے استقامت کو باقی رکھا، اللہ پر توکل کے ساتھ اور اہل بیت سے وسیلے کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے استقامت کی منزل، یہ ہے عقیدہ و عمل کہ جب عقائد حقہ کو سمجھ کے، پرکھ کے، عقل کی میزان پہ تول کر، غور و فکر کر کے مان لیا اور ان کی حقانیت کو درک کیا، محسوس کیا، سمجھ گئے کہ یہ حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے، فالسہڈ ہے، یہی وہ ٹروتھ ہے کہ جس کے لیے فطرت آواز دے رہی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ یہی وہ مستقیم دین ہے، یہی وہ دین ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ڈیویئیشن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں بندہ شاکر بننا ہے، یعنی اس دین کے عقائد کو پرکھ کر اتار لینا ہے دل و جان میں، اور جتنا عقائد دل و جان میں راسخ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی بہترین اعمال وجود میں آئیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں عقیدے پر بھی کام کرنا ہے اور عمل پر بھی کام کرنا ہے، ورنہ آپ بتائیں کہ جو لوگ عمل کے ذکر سے الجھنے لگتے ہیں اور عمل سے جو ہے وہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ نہیں عمل کی بات مت کریے، پریکٹیکلٹی کی بات مت کریے، ہم سے کچھ کرنے کو مت کہیے، بس ہم سے کہیے کہ ہم زبان سے اقرار کر لیں، ہم زبان سے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم زبان سے جو ہے بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں، مگر منزل اعمال میں، پریکٹیکل دنیا میں جہاں پر آ کے کچھ ڈیمانسٹریٹ کرنا ہو، وہاں پر ہم سے کوئی تقاضا نہ کرے، وہاں ہمیں جو چاہیں کرنے دیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف بھی کر رہے ہوں تو ہمیں اکاؤنٹیبل مت ٹھہرائیں۔ جبکہ قرآن مجید نے جہاں عقائد پر زور دیا، 13 سال کے مکی کی زندگی میں عقائد پر زور دیا، ٹریننگ پر زور دیا، تمام اخلاقیات پر زور دیا، معاد پر بات ہو رہی ہے، قیامت پر بات ہو رہی ہے، اللہ کے وجود پر بات ہو رہی ہے، رسالت پر بات ہو رہی ہے، معاشرے پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہیں مدینے میں حکومت اسلامی کا قیام کر کے اب وہاں پر احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ اب وہاں انسان جو ادھر کی ٹریننگ تھی، اخلاقی ٹریننگ، روحانی ٹریننگ، تزکیہ نفس، اس کو آگے یہ اس پروگرام کو بڑھایا جا رہا ہے کہ اب تک جو مان رہے تھے آؤ اس کو عملی میدان میں کر کے بھی دکھاؤ۔ دیکھیں کہ فقط جلدی جلدی مان رہے تھے، پولیٹیکلی مان رہے تھے، سیاسی طور پر مان رہے تھے، کوئی فائدے کے تحت مان رہے تھے، یا واقعاً ہمارے عقائد کو مان رہے تھے اور دل و جان میں بسا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو کہا ہے اس پر باقی بھی رہیں گے۔ تو اب مدینے کی زندگی ہے کہ جہاں عمل کروایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ سورہ کتنا آپ پڑھتے ہیں، دیکھیے یہاں عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی، دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی لب لباب ہے جو مسلسل آپ کے پاس پہنچایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، بالتحقیق تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے الا الذین آمنوا۔ دیکھیے یہ عقیدے کی منزل آئی کہ وہ
کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جنہوں نے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ایقان کی منزل کو اپنایا ہے، اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے، عقائد حقہ کا اور اسے قبول کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ عمل رہ جاتا، صالح نہ ہو پاتا۔ یعنی صالح المؤمنین کی ولایت جب دل میں آتی ہے تو عمل جو ہے وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ صالح المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ادھر امیر المؤمنین کی دل و جان سے ولایت کا اقرار کیا، ادھر بندے نے جب عمل کرنا شروع کیا تو خالق نے کہا کہ اب یہ عمل صالح بنتا چلا جا رہا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں کہ یہ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں اور وصیتیں کرتے ہیں حق کی اور صبر کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وصیت کریں گے تو خود اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے، یعنی حق کی طرف بلاتے ہیں، صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ حق پرست ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، وہ زمانے کی یورش اور زمانے کی پریشانیوں پر صبر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جتنے مصائب بڑھ جائیں، مصیبتیں بڑھ جائیں، پریشانیاں بڑھ جائیں، جتنی بلائیں گھیرنے لگیں، مصیبتیں آنے لگیں، ایگزامینیشن سخت ہونے لگے، اس کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ادھر یہ تمام چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ادھر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی نگاہیں جو ہیں وہ اللہ پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ عدل، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ بندے کو پریشان نہیں کرتا، ولا یظلمون فتیلا، وہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی وہ ایسا ہے کہ اگر دیر لگ رہی ہے رزق کے آنے میں تو ادھر انسان کا ایمان ڈگمگانے نہ لگے، اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اپنے کردار میں دیکھا جائے کیا کمی ہے، دعاؤں کے جو شرائط ہے ان میں ہم کوئی شرط شاید پوری نہیں کر رہے ہیں، شاید گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، یا ممکن ہے جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھا اور بہتر نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ پر یقین باقی رہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ دعا نہیں قبول کر رہا ہے، یا ہم دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں تو ہم اس پر کویسچن مارک لگانا شروع کر دیں، اس کے عدل پہ ضرب لگانا شروع کر دیں۔ عزیزان محترم، جہاں پر عقائد کی بات ہو رہی ہے وہیں پر عمل کی گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ مومن کون ہیں، کسے کہتے ہیں مومن؟ طول تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ پائے استقامت جن کے لرزے نہیں، کتنی مصیبتیں آ گئیں، کاٹ ڈالا گیا، مار ڈالا گیا، جلا دیا گیا، بے حد مصائب اڈیل دیے گئے، مگر جنہوں نے ربنا اللہ کہہ دیا ثم استقاموا، استقامت دکھاتے رہے، ڈٹے رہے، اپنے بات پر اڑے رہے کہ باطل کے خلاف سر اٹھا کر جیے، ذرہ برابر، ذرہ بھر بھی جو ہے وہ کہیں جھکے نہیں، اس لیے کہ بس اس کے سامنے جھکنا ہے، بس اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، بس اسی کو تمام طاقتوں کا مالک مانا ہے، اسی لیے کسی کی غلامی نہیں کی ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکے ہیں، کسی کے اقتدار کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ایسے لوگوں کو ظلم نے جتنا چاہے قتل کیا ہو، مٹا دیا ہو، برباد کر دیا ہو، آخر میں خود ظالم مر گیا، اس کا ظلم تھک گیا، مگر مظلوم کا ذکر آج بھی باقی ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے پوچھیں کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو قرآن آواز دے گا انما المؤمنون، بس اور بس مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ کون ہے مومن؟ صرف اور صرف مومن وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد قرآن نے ایک بڑی سخت شرط لگائی ہے اور ایسے لوگوں کو دکھایا ہے کہ دیکھو ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کبھی بھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، کبھی شک نہیں کرتے، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں،
قرآن کہتا ہے یہی وہ ہیں کہ جو اپنے وعدے کے سچے ہیں اور اپنے قول کے پکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچ بولنے والے ہیں، کہ جنہوں نے جب کہا کہ آمنو باللہ تو پھر اس پر باقی رہے، جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس پر باقی رہے، جب انہوں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ تو اس پر باقی رہے، اس سے ہٹے نہیں چاہے کتنی مصیبتیں کیوں نہ آ گئی ہوں۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر میں اس پر گفتگو کر کے پھر آپ کو باب مصائب کی طرف لے جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو قید لگا دی ہے کہ بس اور بس، انما یعنی حصر کا صیغہ ہے، بس اور بس مومن وہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہاں پر ایک کنفیوژن یہ نہ آنے پائے کہ بس یعنی مان لیا کہ اللہ ایک اور اس کے رسول یہ نہیں، اس کے اندر خود انڈرسٹوڈ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول دیں اسے لے لے، جس سے روکیں اس کو اس سے رک جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول تمہیں دے، لفظ ما ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، بہت گہرائی ہے، جو کچھ رسول اللہ تم کو دیں، تم سے کہیں کرنے کو، تم کو عطا کریں، تمہیں حکم دیں، اسے لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کو قبول کرو، دل و جان سے تسلیم کرو۔ وما نہاکم فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں، جس چیز کا حکم دے کہ نہیں اسے نہیں کرنا ہے، پھر اس کو نہیں کرنا ہے۔ اگر حکم دیں کہ نہیں کرنا ہے اور وہ کرنے لگو تو پھر مومن نہیں ہو، اگر کچھ دیں اور نہیں لو تو پھر مومن نہیں ہو۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول دیں اسے لے لو۔ اللہ کے رسول نے اصول دیے، لیا، فروع دیے، لیا۔ 23 سال کی زندگی میں کیا کیا نہیں رسول اللہ نے عطا کیا، کبھی مانگا کچھ نہیں، سب عطا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ توحید کا عقیدہ عطا کیا، رسالت و نبوت کا عقیدہ عطا کیا، معاد و قیامت کی تفصیل بتائی اور عقیدہ عطا کیا، نماز عطا کی، روزہ عطا کیا، جہاد کا حکم دیا، خمس و زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرع، سب آپ تک پہنچایا۔ 23 سال کی زندگی کی محنتوں میں پوری دین اور شریعت کو پہنچا دیا، یعنی عطا کرتے رہے اور اسی میں بتاتے بھی رہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اچھائیوں کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے اور منع کرتے رہے، آیات الہی کی تلاوت بھی کرتے رہے، تزکیہ نفس بھی کرتے رہے، تعلیم قرآن و حکمت بھی دیتے رہے، لوگوں کے امور کو سلجھاتے بھی رہے، آدمی کو انسان بناتے بھی رہے، ظلمتوں سے نکال کر نور پر لاتے بھی رہے، رحمتوں کا نزول بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ اب آخری منزل پر جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ کے حکم سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اعلان ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کہا کہ اب تک جو دیتا آ رہا تھا تم نے مانا ہے اور میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایک نبی جو ہے وہ مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق تصرف و ولایت رکھتا ہے، یعنی جو کچھ رسول اللہ کا ہے، جو کچھ تمہارا ہے وہ سب رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کا حکم مقدم ہے تمہارے اوپر، ان کی مرضی مقدم ہے، ان کی شریعت جو ہے وہ اس پر تم کو اس کو فالو کرنا ہے، وہ جو کہیں وہ تمہارے لیے حکم کی منزل پر ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے ہو، جس بات کا فیصلہ کر دیں اسے تمہیں ماننا پڑے گا، اور اگر دل میں کجی آ گئی، اس فیصلے کے خلاف کوئی بغاوت آ گئی، کوئی اف اینڈ بٹ آ گیا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، پھر یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی اتنی تمام باتوں کو پہنچانے کے بعد رسول اللہ نے جب اقرار لے لیا کہ میں تمہارا مولا ہوں اور تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں ہر معاملے میں، تو اب کہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اب جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ نے کیا کیا بھئی، وہاں تو قبول کیا اور مبارکباد دے دیا، لیکن جب مان لیا تھا تو پھر ثم لم یرتابو کی منزل پر ہونا چاہیے تھا کہ نہ اس قول میں شک کریں، نہ اس فیصلے میں شک کریں، اور استقامت دکھاتے ہوئے علی کو اپنا خلیفہ مان لیتے، لیکن ادھر رسول اللہ کی آنکھ
بند ہوئی ادھر سب جادے حق سے ہٹنے لگے، سب اپنے قول سے فرار اختیار کرنے لگے، سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلے گئے۔ دیکھا آپ نے 23 برس میں جو پہنچایا وہ سب لے لیا، لیکن جب علی کو پہنچایا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا تو پھر لینے والے بہت کم نکلے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ ناظرین محترم، یہ رسول اللہ کا سٹیٹس ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو تمہیں اس کو ماننا ہے، ہرگز تمہارے دل میں کسی طرح کی کوئی کجی، کوئی اف اینڈ بٹ، کوئی ڈاؤٹ نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ اگر آ گیا اور تم نے کویسچن مارک لگایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تمہارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ان کے معیار پر نہیں مانا ہے، بلکہ اپنی ننھی سی عقل کے معیار پر مان کے اپنا جیسا مان لیا ہے۔ یہ گڑبڑیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ قرآن مجید نے بلا وجہ تو یہ آیت نہیں رکھی ہے، اور یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر یہ کسی کے خلاف جا رہا ہے تو اس میں ہماری کوئی یعنی پرابلم نہیں ہے، اور نہ ہم پر کوئی الزام دے سکتا ہے۔ قرآن کا اصول ہے یہ، ثم لم یرتابوا کی منزل ہے۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو لایا اور ان کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کو قبول کیا، ان کی رسالت و ولایت کو اور نبوت کو قبول کیا، وہ بالکل بھی شک نہ کرے، ذرہ بر بھی اس میں شک نہ کرے، اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو پھر بتائیے کہ اگر طول تاریخ میں ہمیں شک کرتے ہوئے لوگ ملیں، وہ کسی جنگ میں شک کر رہے ہوں، کہ وہ کسی صلح میں شک کر رہے ہوں، کہ وہ کسی میدان میں شک کر رہے ہوں، کہ وہ مسجد میں شک کر رہے ہوں، وہ کبھی بھی شک کر رہے ہوں، کسی بھی حالت میں شک کر رہے ہوں، اگر انہوں نے خود کہہ دیا کہ کیا یہ اللہ کے رسول ہیں، یا ان کا جملہ تاریخ نے نوٹ کیا کہ جیسا شک مجھے آج ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا، تو اب قرآن مجید کے اصول کے مطابق بتائیں کہ کیا ایسا کہنے والے کا ایمان رہا یا رخصت ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن نے کیٹیگوریکلی ایک اعلان کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا ہو جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اسے دنیا کچھ بھی تسلیم کر رہی ہو، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، قرآن کے اصول اور آئین کے مطابق ایسا شخص جو رسول اللہ کی رسالت میں شک کر رہا ہو، جو ان کے فیصلے میں کویسچن مارک لگا رہا ہو، جو ان کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہو، وہ کچھ کہہ رہے ہو اور وہ کر کچھ رہا ہو، ایسا شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ ہم سے بھی تقاضا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے بس اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ یونیورسل آیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مؤمن ہیں، ہم رسول اللہ کے مؤمن ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں، ان کو اپنا آقا اور اپنا اللہ کی حجت مانتے ہیں، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، احمد مجتبیٰ ان کو مانتے ہیں، سرکار دو عالم مانتے ہیں، افضل المخلوقات مانتے ہیں، اول نور مانتے ہیں، شفیع محشر مانتے ہیں، ان کو ہم نے تسلیم کیا ہے۔ ہم نے ان کی رسالت کا اقرار کیا، ان کی نبوت کا اقرار کیا، ان کو معصوم مانا ہے، ان کو تمام کمالات کا حامل مانا ہے، انسان کامل مانا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم عمل کی منزل میں ان کے کسی فرمان پر کویسچن مارک لگائیں، جبکہ وہ فرمان صحیح طریقے سے پہنچا ہو، درست ہو، روایت کے اعتبار سے سندن قوی ہو، متن کے اعتبار سے قوی ہو، مطابق قرآن ہو، ہر طریقے سے درست ہو، اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہا ہوگا مگر ہم دنیا کا تقاضا کچھ اور ہے، تو پھر یاد رکھیے گا آپ اپنا فیصلہ خود کریں۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہ جج نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ خود اپنے نفس کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سوچیں کہ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کہیں ان کے کسی فیصلے میں، شریعت کے کسی قانون میں، کسی حکم میں کوئی شک تو نہیں کیا، کوئی بغاوت کا پہلو تو نہیں آیا؟ ہاں اگر پوچھنے
تجسس کی بنیاد پر آیا، سوال کی بنیاد پر آیا، علماء سے دریافت کرنا چاہا، علت معلوم کرنا چاہا، تو وہ اچھی چیز ہے۔ مگر کہیں ضدی پن میں بغاوت آ گئی یا کوئی یہ وائرس دماغ میں آ گیا کہ یہ 1400 پرانی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے، ہم نہیں مانتے اسے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یہ ملاؤں کی چیز ہے، تو یہ ملاؤں کی یا علماء کی یا اہل اسلام کی یا مجتہدین و فقہا نے اپنے گھر سے کوئی چیز لا کے نہیں رکھ دی ہے۔ یہ قرآن کے اصول ہیں، یہ شریعت، یہ احکامات ہم تک پہنچے ہیں، یہ شریعت محمدی ہے جو ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، معرفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کا حق سمجھ کر، اس کو صحیح طریقے سے پہچان کر، محمد و آل محمد سے مودت کر کے، ان کو قبول کر کے، ان کو چاہ کر، ان کو پسند کر کے، ان کو اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر کے، اب ان کی فرمان پر عمل جب محبت سے ہوگا، جب عشق کی منزل سے عمل ہوگا، تو فرمان میں کیف محسوس ہوگا۔ پھر یہ جو بظاہر قیود نظر آتے ہیں، پابندیاں نظر آتی ہیں، یہ پابندی نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس میں خیر و برکت نظر آئے گی، اس میں اپنی فلاح نظر آئے گی، اس میں اپنی سعادت اور کامرانی نظر آئے گی۔ یعنی جتنا شریعت کے راستے پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنا اپنے کو پاک کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ اور اس کی حجتوں سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، لہذا اپنے بات کو، اپنی بیان کو سمیٹتا ہوں کہ یہ ہے استقامت کی منزل، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد اب ذرہ برابر بھی شک میں انسان مبتلا نہ ہو، جو رسول دے اسے لے لیں، جس سے منع کرے اس سے رک جائے، ان کی مرضی کو اپنی مرضی پر فوقیت دیں، مقدم رکھیں، ان کی خواہش کا احترام کیا جائے، ان کی مرضی کے مطابق اپنے نفس کو ڈھال لیا جائے، اپنے کردار کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ طول تاریخ میں ایسے واقعات اور ایسی شخصیتیں موجود ہیں۔ میں ایک شخصیت کا نام لے کے باب مصائب میں انہی کے ذریعے جاتا ہوں کہ دیکھیے، جو علی والے ہوتے ہیں، جو مکتب علی کے پروردہ ہوتے ہیں، ان کو زمانہ ان کے علم سے، ان کے کردار سے، ان کی سخاوت سے، ان کے اخلاق سے، ان کی استقامت سے پہچانتا ہے اور جان جاتا ہے کہ یہ علی والا ہے۔ کوفے میں جناب مسلم کے بعد جو سفیر حسین ہیں، حضرت قیس ابن مسحر صیداوی، یہ عظیم شخصیت۔ عزیزان محترم، آپ ذرا جناب قیس کی کبھی تاریخ پڑھیے گا۔ جناب مسلم نے کہ یہ جو ہیں، یہ جناب مسلم کی طرف خط لے کر آ رہے تھے، بڑے خاص خطوط تھے جو امام حسین کی طرف سے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ دشمن اب ہم کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ جناب قیس نے ان خطوط کو، جب یہ لگا کہ یہ کہیں ہم سے آؤٹ نہ ہو جائیں اور کہیں دشمن ہم سے چھین نہ لے، تو ان خطوط کو وہ کھا گئے، یعنی دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ اور جب جناب قیس کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، کوفے میں ابن زیاد کے پاس لائے ہیں، تو آپ دیکھیے، یہ دیکھیے استقامت کی منزل ہے۔ سخت سزائیں دی، ان میں سے ایک سزا جو تاریخ نے لکھی، بہت سے لکھی ہیں، ایک آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کر دوں، کہ جناب قیس کو پانی میں ان کا سر ڈالا جاتا تھا اور ان کے تلوے پر ضرب ماری جاتی تھی، اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب وہ پھر ہوش میں آتے تو پھر یہ لوگ ان کے سر کو پانی میں ڈال کر ان کو مارتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ کئی دن تک یہ سزا چلتی رہی۔ تھک ہار کر جب ظالم نے ان سے پوچھا کہ قیس، وہ ان خطوط کے بارے میں بتا دو، کن لوگوں نے خطوط لکھے تھے، کس کے خط تھے وہ، کس کے نام تھے وہ، بس بتا دو۔ جناب قیس نے کہا کہ کچھ ہو جائے، میں ولایت سے خیانت نہیں کر سکتا، اپنے امام کو کیا جواب دوں گا، میں اپنے امام کا نمک حلال ہوں، میں نے اپنے امام کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ ثم استقاموا کی منزل ہے، ڈٹے رہے قیس، یہاں تک کہ قیس کو مارا گیا، قیس کو پیٹا گیا، قیس کو قتل کر دیا گیا، قیس کو پر تشدد کی انتہا کر ڈالی گئی، مگر یہ وہ شیعہ علی ہے، یہ وہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ وہ جادہ حق کا متوالا ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے صراط مستقیم پر۔
جتنا باطل زور لگا لے اس کے پیر میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ ہاں عزیزان محترم، عزاداران ابو عبداللہ الحسین، یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ہم مستقل امام حسین اور ان کے اہل بیت اطہار پر، ان کے اہل حرم پر گریہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ جناب قیس ہوں، وہ جناب میثم تمار ہوں، وہ جناب حجر ابن عدی ہوں، وہ جناب صعصع بن سوحان ہوں، وہ جناب مالک اشتر ہوں، وہ جناب کیا کہتے ہیں قمبر ہوں، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، رشید ہوں، ارے کوئی بھی ہو جو شیعہ علی ہے وہ ثم استقاموا کی منزل پر ہے۔ ارے ظالموں نے بے دردی سے قتل کیا ہے، گھر بار کو لوٹ لیا ہے، اہل حرم کو قتل کر دیا ہے، اب بہت زیادہ تشدد کیا ہے، کبھی کسی کی انگلیوں کو کاٹ ڈالا گیا، کبھی ہاتھ پیر کو کاٹ ڈالا گیا، کبھی جلا کے زندہ زندہ جلا کے راکھ کر دیا گیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر نہ کوئی علی والوں کو توڑ پایا، نہ کوئی ان کو زیادہ استقامت سے ہٹا پایا۔ ہاں یہ تو چاہنے والے ہیں، یہ تو پروردہ ہیں کہ جن کو علی نے پالا تھا۔ ارے جو علی کا گوشت ہیں، جو علی کا پوست ہیں، جو محمد کے اجزاء ہیں، ہاں یہ محمد کی بیٹیاں ہیں۔ ارے اب مردوں کا کام کربلا میں ختم ہوا، اب ایک امام ہے جو تمام مردوں کی نیابت کر رہا ہے اور تمام شہداء کی طرف سے کھڑا ہوا ہے، جو وقت کا امام ہے، جو وقت کی حجت بالغہ ہے، ارے جو کربلا والوں کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، جو حسین کا علم بردار ہے، اور دوسری طرف ارے بہن ہے جو حسینی علم کو ساتھ ساتھ لیے ہوئے ہے، ارے بھائی کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہے، اب بھتیجے کے بھی ساتھ کھڑی ہے، جو امامت کی محافظ بنی ہوئی ہے، جو ولایت کی محافظ بنی ہوئی ہے، جو انبیاء و مرسلین کی رسالتوں کی محافظ ہے۔ ہاں یہ زینب ہے، یہ سید سجاد ہیں۔ ارے تاریخ کہتی ہے کہ اس طریقے سے دربار ملعون ابن زیاد میں داخل ہوئے ہیں کہ زینب پہچانی نہیں جا رہی ہیں، ارے سجاد کو کوئی پہچان نہیں رہا ہے۔ ہاں ظالم نے جب دونوں کو دیکھا، ارے پوچھتا ہے یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ زینب ہیں۔ اب اس نے گستاخی کرنا شروع کیا، ادھر زینب نے جواب دینا شروع کیا، ادھر علی کی بیٹی کو تیغ آیا، ارے کہتی ہے اے ملعون، ارے تو نے ہمیں قتل کیا، ہمارے گھر کو لوٹا ہے، ہمیں برباد کیا ہے، مگر یاد رکھنا روز قیامت موجود ہے جہاں تو ذلیل و رسوا ہوگا۔ اے بدکار، تو ہمیں ڈراتا ہے شہادت سے؟ بس زینب نے جواب دیا۔ ابن زیاد خاموش ہوا، آخری جملے امام کی طرف متوجہ ہوا، اب پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ جواب آیا علی ابن الحسین ہے۔ کہا وہ تو کربلا میں جن کو اللہ نے قتل کر دیا معاذ اللہ۔ امام کہتے ہاں وہ میرا بھائی ہے کہ جسے دشمنوں نے قتل کیا۔ کہتا ہے اللہ نے قتل کیا۔ امام کہتے اللہ ہی ہے جو نفوس کو اٹھا لیتا ہے، اللہ ہی ہے جو وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ یہ جواب سنا کہ وہ دم بخود ہوا۔ اب ملعون کہتا ہے کہ اب بھی تم میں اتنی جرأت ہے کہ میں مجھ کو جواب دو، میں تمہیں ابھی قتل ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ جلاد کو حکم دیتا ہے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہائے رے غربت اہل بیت، ہائے رے غربت سید سجاد، ہائے پابند سلاسل ہے امام، ارے گلے میں خاردار توق۔ ظالم کہتا ہے قتل کرو سجاد کو، ارے زینب کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اب محافظ امامت و ولایت آگے بڑھی، ارے اپنے کو بھتیجے کے سامنے لائیں،
نہیں، اے ابن زیاد اگر قتل کا ارادہ کیا ہے تو پہلے زینب کو قتل کر۔ میں کہوں گا اے زینب، ارے سلام ہو آپ کی محافظت پر، بھیا سے وعدہ کیا تھا سکینہ کی بھی حفاظت کریں گی، سجاد کی بھی حفاظت کریں گی، ارے تمام حرم کی حفاظت کریں گی۔ آئے زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہی وہ کوفہ ہے کہ جہاں کی شاہزادی تھی آج ظالم دربار میں پہچنوا رہا ہے یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، ارے ظالم ہے کہ قتل کرنا چاہ رہا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ مات میں حسین۔